پوری دنیا میں جمہوری نظام اس لیے تخلیق کیا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے عالمی طاقتیں اپنے سرمایہ، اثر و رسوخ اور فوجی قوت سے حکومتوں کا رخ جس طرف چاہیں پھیر سکیں۔ لیکن ان کے نزدیک اس نظام میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ کبھی کبھی عوام قابو میں نہیں آتے اور ایسے لیڈر منتخب کر لیتے ہیں جو اپنی قوم کو آزادی، حریت اور وقار کے ساتھ جینے کا درس دینے لگتے ہیں۔ ایسے حکمران یا لیڈر صرف اپنے ملکوں میں ہی نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے ممالک میں بھی عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں۔ اس صورت میں امریکہ اور دیگر عالمی قوتیں ان کے خلاف متحد ہو جاتی ہیں اور انہیں بدلنے کا اعلان کر دیتی ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے خواہ انہیں لاکھوں ڈالر خرچ کرنا پڑے، لوگوں کو سیاسی عہدوں کا لالچ دے کر ان کے مقابلے پر کھڑا کرنا پڑے یا پھر فوجی مداخلت کے ذریعے ان کا تختہ الٹنا پڑے، وہ کر گزرتی ہیں۔ یہ سب کچھ کام نہ آئے تو آخری حربے کے طور پر اپنی افواج بھی اگر اس ملک میں اتارنا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرنا پڑتا۔ اس سارے کھیل کا ایک ہی عالمی نگران ہے اور اس کا نام ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے۔ حکومتیں بدلنے کے اس کھیل کی تاریخ بہت پرانی ہے جو 1893 سے شروع ہوتی ہے جب امریکہ نے اپنے پڑوسی جزیرے ہوائی پر قبضہ کیا۔ پہلے اس ملک میں اپنے خریدے ہوئے سیاستدانوں اور کرائے کے مظاہرین کے ذریعے ہنگامے شروع کروائے۔ پھر ان مظاہرین سے یہ مطالبہ کروایا گیا کہ امریکہ ملکہ لیلو کلانی کے مقابلے میں ان کی مدد کرے۔ امریکی صدر نے راتوں رات CIA کے کہنے پر ہوائی میں فوجیں اتار دیں اور پھر اس ملک کے سیاہ و سفید پر قابض ہو گیا۔ 5 سال بعد 1898 میں امریکہ اپنے ایک اور ہمسائے ملک پورٹو ریکو میں اس جھانسے پر داخل ہوا کہ وہ اسے اسپین سے آزادی دلائے گا، اور پھر اگلے ہی سال اسی ترغیب کو لے کر امریکہ نے اسپین میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ 6 سال بعد 1908 میں 3 ممالک نکاراگوا، ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک میں امریکی حکومتوں کو بدلنے کے نام پر دھمکاتے ہوئے داخل ہو گئے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے اور ابھی تک دنیا میں جمہوریت نام کی چڑیا اتنی مقبول نہیں ہوئی تھی۔ نوآبادیاتی طاقتیں دنیا پر راج کرتی تھیں اور لوگوں کو عادت تھی کہ جو کوئی بھی فوج لے کر آ جائے وہی ان کا حکمران بن جاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے آتے آتے دنیا کو جمہوریت کے پرفریب جال میں جکڑا جا چکا تھا اور سرد جنگ کے زمانے میں تو اب اسے ایک ہتھیار کے طور پر کمیونزم کے خلاف مسلسل استعمال کیا جاتا رہا۔ ملکوں میں امریکیوں نے اپنے سرمایے سے جمہوری سیاسی پارٹیاں قائم کروائیں جن کو اس ملک کے سرمایہ دار بھی رقم فراہم کرتے تھے اور عالمی کارپوریٹ مافیا بھی ان سیاستدانوں کی سرپرستی کرتا تھا۔ ان دونوں کا گٹھ جوڑ دراصل اس ملک کے وسائل پر ان جمہوری طور پر منتخب نمائندوں کے ذریعے قبضہ کرنا ہوتا تھا۔ جمہوری سیاست کرنے والے ہمیشہ عوام اور سرمایہ داروں کو ڈراتے تھے کہ اگر کمیونسٹ آ گئے تو پھر کسی کی کوئی نجی ملکیت نہیں ہوگی، نہ دکان اور نہ فیکٹری، تم سب مزدور ہو جاؤ گے۔ اس خوف سے سہمے ہوئے سرمایہ دار انہیں سرمایہ فراہم کرتے تھے اور ساتھ ہی عالمی سرمایہ داروں سے معاہدوں کے ذریعے خود کو مزید محفوظ بھی بنا لیتے۔ لیکن جیسے ہی کسی ملک میں عوام نے جمہوری طور پر کسی ایسے لیڈر کو منتخب کیا جس نے آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے وسائل کو عالمی سرمایہ دار مافیا سے آزاد کرنے کی کوشش کی، تو امریکہ سمیت عالمی قوتوں نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اسی نوعیت کا پہلا معرکہ 1953 میں ایران میں برپا ہوا۔ ایرانی قوم کی خوش بختی اور خوش نصیبی تھی کہ انہیں محمد مصدق کی شکل میں ایک ایسا لیڈر میسر آ گیا جو مغربی طاقتوں کے نظام سے نہ تو مرعوب تھا اور نہ ہی ان کے زیر سایہ آ کر سیاست کرنا چاہتا تھا۔ ایران میں تیل دریافت ہو چکا تھا اور برطانوی امریکی کمپنیاں اس تیل کے ذخائر پر منصوبہ بندی سے قبضہ کر چکی تھیں۔ اس ضمن میں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے ایک اینگلو ایرانی کمپنی کو تیل کے کنووں سے تیل نکالنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ مصدق نے 1949 میں جبہہ ملی کے نام سے اپنی سیاسی پارٹی بنائی جس کے بنیادی اغراض و مقاصد میں غیر ملکیوں کو ایرانی سیاست سے بے دخل کرنا شامل تھا۔ اس نے یہ نعرہ بھی بلند کیا کہ اگر وہ برسِ اقتدار آ گیا تو پھر اینگلو ایرانی کمپنی کو قومی ملکیت میں لیا جائے گا۔ عوام نے اس خود اور غیرت و اہمیت کے حامل لیڈر کو منتخب کیا اور 28 اپریل 1951 کو پارلیمنٹ سے 12 کے مقابلے میں 79 ووٹوں سے وزیر اعظم منتخب ہو گیا۔
حلف اٹھانے کے 2 دن بعد ہی اس نے 1 مئی کو تیل کی کمپنیوں کو نجی ملکیت میں لے لیا۔ اس کا یہ اقدام امریکہ اور یورپ کو غضبناک کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اتنا کچھ کیا کہ اس کی مقبولیت امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ امریکہ سمجھتا تھا کہ وہ اگر عوام میں مزید مقبول ہوا تو پھر اس کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ مصدق نے تمام روزگاروں کے لیے وظیفہ مقرر کیا، تمام فیکٹری مالکان کو بیمار اور زخمیوں کو معاوضہ دینے کے لیے کہا، مظاہرین کو جبری مزدوری سے نجات دلائی اور ساتھ ہی زمینداروں کو پابند کیا کہ وہ اپنی زرعی آمدنی کا 20% ترقیاتی فنڈ میں جمع کروائیں گے۔ اس طرح کے بے شمار ایسے اقدامات تھے جن کی وجہ سے مصدق ایک مقبول ترین رہنما کی حیثیت سے ابھرا۔ اب یہ امریکہ کے لیے ایک ایسا خطرہ تھا جس سے نجات ضروری ہو چکی تھی۔ امریکی وزارت خارجہ اور امریکی CIA کی سربراہی اس وقت 2 سگے بھائیوں کے پاس تھی۔ جان فاسٹر ڈلس وزیر خارجہ تھا اور ایلن ڈلس CIA کا سربراہ۔ مارچ 1953 کو وزیر خارجہ نے اپنے بھائی کو حکم دیا کہ مصدق سے نجات کا جامع منصوبہ بنایا جائے۔ ایلن نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا اور $10 لاکھ کو فوری طور پر منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت امریکی CIA کے افسران نے بیروت میں برطانوی خفیہ ایجنسی کے افسران سے ملاقات کی اور ڈالروں کے یہ صندوق لے کر امریکی صدر روزویلٹ کا پوتا کریمٹ روزویلٹ تہران پہنچا۔ اس نے امریکی سفارت خانے کے تہہ خانے میں اپنا خفیہ دفتر بنا لیا۔ CIA نے اپنے اس پلان کا نام آپریشن آجیکس رکھا۔ کریمٹ روزویلٹ نے شاہ ایران اور ساتھ ساتھ سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں شروع کر دیں اور انہیں سرمایہ سے خریدنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ شاہ اسے وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دے، لیکن شاہ ایران مصدق کی مقبولیت سے خوف زدہ تھا اور وہ اسے نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ CIA نے کمزور مورے تلاش کرتے ہوئے شاہ کی بہن اشرف پہلوی کو رام کر لیا۔ اسے کثیر سرمایہ ایک شاندار خال والے کوٹ میں چھپا کر شاہی محل میں دیا گیا۔ شہزادی اب CIA کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی رضا شاہ کو قائل کر لیا کہ وہ مصدق کے خلاف سخت ایکشن لے، لیکن مصدق کو بھی ان تمام سرگرمیوں کا علم ہوا تو وہ 2 مختلف موضوعوں پر سرگرم ہو گیا، ایک عوام کو سازش سے آگاہ کرنا اور دوسرا سیاستدانوں سے رابطے۔ بقیہ اس سے انشاءاللہ کل آپ کو سنایا جائے گا۔ ناظرین، اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیجیے تاکہ ویڈیو میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ شکریہ۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔